اما بعد باب قیام لیلۃ القدر من ایمان بھی قال ابن الجمان اخبرنا شعیب قال ابن ابو الزناد عن عارج عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وسلم من يقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من ایمان. حدثنا حرم بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارہ قال حدثنا ابو زرع بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيل الله الا ایمان به وتصدیق برسله ان ارجو بمان عالم من اجر غنیمت ادخل الجنہ ولولا ان شق على امتی ما قدت خلف سریۃ ولوددت ان انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. باب تطوع قیام رمضان من ایمان بھی قال ابن اسماعیل قال ابن مالک بن شعب بن حمید عبد الرحمن بن هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتساب الایمان بھی قال ابن السلام قال اخبرنا محمد فضیل یا ابن سعید عن ابی سلمان بن هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثبت تراجم شروع کر دیے منفی کے بعد. یعنی منفی تراجم تھے ازداد، اب پھر وہی مثبت تراجم. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان منفی تراجم سے پہلے جو آخری باب تھا وہ ہے باب السلام من الایمان. سلام بھی ایمان کا حصہ ہے. تو پھر لیلۃ القدر کو شروع کیا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کیونکہ لیلۃ القدر میں بھی سلامتی ہوتی ہے صبح تک، اس لیے امام بخاری نے جوڑ لگایا ہے. باب السلام الایمان کے بعد جو ترجمہ آیا ہے مثبت وہ ہے لیلۃ القدر کا، کیونکہ لیلۃ القدر میں بھی سلامتی سلام حتی مطلع الفجر. تو لیلۃ القدر من الایمان یہ بھی ایمان میں سے. اب حدیث لا رہے من یقوم، جو قیام کرے، یقوم. باقی روایتیں آ رہی ان میں قامہ ہے، من قام رمضانہ، قامہ ماضی لائے. اور قامہ جب ماضی آتا ہے مضارع کے معنی میں تو تیقن کا معنی ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کان اللہ غفور رحیمہ. یہ کانا یہاں پر جو ماضی لائے ہیں یہ مراد ہے کہ اللہ تھے، یعنی کہ یقیناً اللہ ہیں غفور الرحیم. کیونکہ ماضی یقینی ہوتا ہے، کیونکہ جو کام ماضی میں ہو چکا ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. ماضی میں جو کام ہو جائے وہ آپ تبدیل، وہ یقینی اسی طرح ہی رہے گا. ہاں مستقبل کا پتہ نہیں. تو رمضان کے بارے میں قام رمضان، تراویح کی نماز ہے وہ بھی قام لائے، صام رمضان وہ بھی ماضی لائے. لیکن یہاں پر لیلۃ من یقوم مضارع، اس لیے کہ لیلۃ القدر یقینی نہیں آپ کو مل جائے. من یقوم آپ تو کریں گے بھی لیلۃ القدر کے اس پر، لیکن یقینی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہو. لیکن رمضان کے روزے آپ یقینی رکھیں گے، رات کی تراویح کی نماز بھی آپ یقینی پڑھیں گے. لہذا اس لیے من یقوم کہا، من یقوم تو قیام کرے لیلۃ القدر کا ایمانا واحتسابا. یہ دو شرطیں ہیں. ایمانا یہ ابتدا ہے، احتسابا یہ غایت ہے. ایمانا یعنی اس کا کھڑا ہونا لیلۃ القدر کی تلاش ایمان کی بنیاد پر ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنی محنت کر لے کوئی نتیجہ نہیں. اگر ایمان لفظ کا ہے، یہ مبدا ہے کہ کیوں لیلۃ القدر میں کھڑا ہو رہا ہے، کیوں رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، کیوں تراویح پڑھ رہا ہے. ایماناً اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے اللہ رسول کی مانے اور ان چیزوں پر عمل کرے. ایماناً یہ مبدا ہے. احتساباً یہ غایت ہے، انتہا. کیوں؟ رضا الہی کے لیے اور طلب ثواب کے لیے. احتساب کے دو معنی، حسبہ حسبہ. حسبہ کا معنی اللہ کی رضا طلب کرنا، اور حسبہ کا دوسرا معنی ثواب طلب کرنا، کہ ثواب لینے کے. لہٰذا ثواب کا طلب کرنا یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بہت سے صوفیاء کہہ دیتے لو جی ہم تو ثواب، بس ہمیں ثواب بھی نہیں چاہیے. نہیں ایسا نہیں بھائی، ثواب بھی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے، کیونکہ ثواب ملے گا تو جنت ملے گی نا. تول لگے گا تو تول میں تو ثواب ہی تو لے گا نا. اس لیے مبدا اور انتہا کو بیان کیا ہے. ایماناً یہ مبدا ہے، یہاں سے بات شروع ہو، ایمان کی وجہ سے پڑھے کام کرے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مرزائی ہے، کوئی رافضی ہے، کچھ ہے، اس کی محنت اس کے پلے نہیں پڑے گی. احتساباً اور اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو اور ثواب لینے کا مقصد ہو. احتساب کے دو معنی ہیں.
رضا الہی اور طلب ثواب. تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ صغائر مراد ہے. اگر کسی کے صغیرہ نہیں ہے، جیسے انبیاء السلام کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، کیا بچہ ہے اس کے صغیرہ بھی نہیں ہے، کبیرہ بھی نہیں، صغیرہ بھی نہیں، یا کبیرہ سے معافی مانگی، صغیرہ سے بھی معافی، نیک آدمی، تو پھر بلندی درجات ہوتا ہے. یاد رکھو، تمام ایسی روایات جس میں معافی کا بیان ہے وہ درجے کو بلند کرتی ہے. یاد رکھو، تین باتیں یاد رکھو. ایک آدمی ایسا ہے جس کا کوئی بھی گناہ نہیں، ایک ہے کہ جس کے صرف کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں، ایک ہے جس کے دونوں ہیں، یا صرف صغیرہ ہے کبیرہ نہیں، یا ایک ہے جس کے دونوں ہیں. 4 آدمی بن جاتے ہیں. اگر صغیرہ کبیرہ ہے تو صغیرہ معاف ہوتے ہیں ان سے، صرف صغیرہ ہے تو تب بھی معاف ہوتے ہیں، صرف کبیرہ ہے صغیرہ نہیں ہے تو بقدر صغیرہ کبیرہ بھی کم ہو جاتے ہیں. سن لو، بقدر مثلا کبیرہ گناہ 100 صغیرہ سے مل کر بنتا ہے مثلا اللہ کے علم میں. اب اس نے یہ کام کیا، اس کا ایک صغیرہ معاف ہوا تو اس میں سے 99 رہ گیا، دوسرا معاف ہوا تو 98 رہ گیا. کہتے ہوتے چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ صغائر کی معافی کے ساتھ وہ کبیرہ پورا اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کوئی بھی نہیں ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، جیسے نبی علیہ السلام ہے، یا بچے، بچہ یہ نیکی کر رہا ہے، سمجھدار بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا. جب بالغ نہیں تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو پھر وہاں پر بلندی درجات مراد ہوتی ہے. بہت اہم تحقیق ہے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. بلندی درجات تو 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. صغیرہ کبیرہ دونوں نہیں ہے تو بلندی درجات مراد ہے. صغیرہ کبیرہ دونوں مکس ہے تو صغیرہ معاف ہے، صرف صغیرہ ہے تو تب بھی صغیرہ معاف ہے، صرف کبیرہ ہے تو کبیرہ میں سے بقدر صغیرہ کیا ہو جائے گا؟ معافی ہو جاتی ہے. پھر چلتے چلتے پورا کبیرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پورا کبیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ بھی بہت سے صغائر اکٹھے ہو کر کبیرہ ہو جاتا ہے. بہرحال باب الجہاد میں ایمان، اس کے بعد جہاد کا لفظ باب لے آئے، اس لیے کہ لیلۃ القدر ہو یا رمضان ہو، یہ مجاہدے سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا جہاد لے آئے کہ جب جان دینا آسان ہے، جان دے سکتا ہے مومن، تو پھر تھوڑا سا زور کیوں نہیں لگا سکتا؟ جب جان دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر تھوڑی محنت کر کے رات کا قیام کیوں نہیں کر سکتا، روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس میں تو مرنا بھی نہیں، مرنے کو تیار ہے. تو باب الجہاد میں ایمان. قال انتدب اللہ عز وجل، انتدب اللہ، انتدبہ کا معنی ہے ضمانت لے لی اللہ نے، ذمہ داری لی. انتدبہ کا معنی ہے ضمانت اور ذمہ داری. کیا لی؟ کس کی لی؟ لمن خرج فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں نکلتا ہے. لا یخرج اللہ ایمان بی، نہ نکالے اس کو مگر مجھ پر ایمان لانا. اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لانا نکال رہا اس کو. اور تصدیق برسلی، یا میرے رسولوں کی تصدیق کرنا، ایک ہی بات ہے. رسول پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ہے. تو میں کس بات کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے؟ ان ارج بما نال من اجر، کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اجر کے ساتھ. غازی ہے، غازی بن کے آیا تو اس کو کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اجر. او غنیمت، یا غنیمت، یہ یا نہیں ہے، یہ یعنی ساتھ ہے، یعنی یا اجر اور غنیمت. یا پہلا وہ ہے صرف اجر ملا، مال غنیمت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ مال غنیمت بھی اور اجر، مال غنیمت لے آیا، اجر بھی ملا غازی کو اور مال غنیمت. تیسرا او ادخلہ الجنہ، یا اس کو جنت میں داخل کر دوں، یعنی شہید ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ 3 صورتیں ہیں، یعنی صرف مال غنیمت، صرف اجر لائے گا یعنی غازی ہے. دوسرا کہ اجر بھی اور مال غنیمت بھی. اور تیسرا شہید ہو کر جنت میں داخل کر دیا. سمجھا؟ تینوں صورتیں. تو او غنیمت کا مطلب نہیں کہ صرف مال غنیمت. مال غنیمت سے کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا اجر کم ہو جائے، اجر پورا ملتا ہے اور غنیمت بھی ساتھ ملتی ہے. تلوار مل رہی، گھوڑا مل رہا ہے، کچن مل رہا ہے.
اودخل جنہ قال برولا شقنا اولا امتی، اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی سریہ کہتے ہیں کسی بھی فوجی قافلے سے پیچھے نہ رہتا، یعنی ہر اس میں جاتا، میں ہر جنگ اور غزوے میں جاتا، لیکن امت پر مشکل ہو جاتی کیونکہ فرض عین ہو جاتا، جبکہ فرض کفایہ عام حالات میں جہاد کہ چند لوگ کر رہے ہیں بس کافی ہے۔ اور وسلم اگر سب میں جاتے تو مدینہ شریف کا نظام بھی خراب ہو جاتا، مدینہ شریف میں نظام چلانا ہے، حکومت کا نظام ہے، اور امت پر فرضیت ہو جاتی، مشقت ہو جاتی، سب کو جانا پڑتا۔ اب فرض کفایہ رہتا ہے عام طور پر جہاد، ہاں کبھی فرض عین ہوتا ہے جب بلوا عمومی ہو جائے، ابتلا عام ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ فرض عین، پھر تو عورتوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یاد رکھو یہ ساری چیزیں فرض کفایہ، آپ کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ، تبلیغ جماعت میں جانا بھی فرض کفایہ، جہاد کرنا بھی فرض کفایہ، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ۔ کفایہ کا مطلب کچھ لوگ کر رہے ہیں تو امت کی طرف سے حق ادا ہو رہا ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہو بس کافی، ساری بستی کا ساری قوم قبیلے کا عالم بننا ضروری نہیں، اور دنیا کے کام کرے، یہ ہم اس کو فرض عین کر دیتے ہیں۔ سب تبلیغ والے تقریر کریں گے تو فرض عین کر دیں گے، جہاد والے کریں گے تو فرض عین کر دیں گے، مولوی کریں گے مدرسے والے تو فرض عین کر، ایسا نہیں ہے، سب کفایات ہے۔ فرض عین تو 5 وقت کی نماز ہے جو پڑھتے نہیں ہیں، وہ نہیں، وہ فرض نظر نہیں آتا، ہاں؟ رمضان کے روزے فرض عین ہے سب پر، باقی نہ زکوٰۃ سب پر ہے اور نہ حج سب پر ہے۔ تو اس نے فرمایا ما قد تو خلف سریۃ، ویسے تو سریہ وہاں سے مراد فوجی قافلہ، ویسے تو سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ نہ جائیں اور لوگوں کو بھیجے، وہ اصطلاحی بات ہے، ورنہ سریہ سے مراد مطلق ہے۔ وَلَوَدِدتُّ، میری تمنا ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے ساتھ شہید کیا جاؤں، ثم ہو جا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم ہو جا پھر زندہ کیا جاؤں۔ 7 دفعہ فرمایا ہے بعض روایات میں، 7 دفعہ۔ اس میں ایک اہم بات معلوم ہوئی، بڑا اہم نکتہ ہے کہ بس اوقات ایسا کام جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی تمنا کرنا بھی جائز ہے، تمنا کرنا بھی، اگر یار ایسے ہو جائے تو میں یوں کر دوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ کوئی شہید ہو دوبارہ زندہ کر دیں، اس کی سنت الہی نہیں، اللہ کر سکتے لیکن سنت الہی نہیں ہے۔ تو آپ نے 7 تمنا کی میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، اب یہ تو تحت الامکان تو ہے لیکن سنت الہی نہیں، لیکن آپ نے تمنا اس کی اور تمنا پر اجر ملا۔ جس طرح ایک جناب کہیں قحط پڑا تھا اور مشکات کی حدیث ہے، تو ایک راہب جا رہا تھا تو مٹی کے ٹیلوں سے گزر رہا تھا، کہا کہ اللہ یہ آٹا ہوتے تو میں ساری تقسیم کر دیتا۔ اب یہ سنت الہی نہیں ہے تو مٹی کو آٹا بنا دے، ہاں کو کرام تن ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو اس زمانے کے پیغمبر نے، وہ اللہ نے پیغام دیا، اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ یہ دیکھو لہٰذا انسان تمنا ایسی کر سکتا ہے جو تحت الامکان تو ہے لیکن سنت الہی نہیں، کہ میری اگر حکومت آ جائے تو میں اسلام نافذ کر دوں، تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے مفتی ولید ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا اللہ نے رد نہیں کی، لہٰذا آپ کو موت شہادت نصیب ہوئی، شہادت ظاہری، وہ زہر جو آپ کو خیبر میں دیا گیا اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا۔ قوتی ابہری فرماتے تھے میری رگ کٹ گئی، اور شہادت مانوی بھی ہوئی کہ آپ کے پہلے خبر دی گئی کہ آپ کا نواسے حسین کو لوگ شہید کر دیں گے، اس کی بھی آپ کو تکلیف ہوئی، یہ شہادت مانوی۔ تو شہادت ظاہری بھی ملی، شہادت مانوی ملی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولید ٹونکی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ تم مولوی لوگ ہیں اس پر مجھے بہت کچھ کہو گے، کیونکہ ناسبی لوگ جو ہیں، ناسبی جو ہیں، جو اہل بیت کے خلاف ہیں، بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، او کیسے او ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، یہ ناسبی کہلاتے ہیں، ناسبی، رافضی اور اہل سنت والجماعت۔ یہ ناسبی جو ہے یزید کی حمایت میں لگے رہتے ہیں، اور رافضی صحابہ کو برا کہتے رہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بیچ کا وہ ہے، جتنا جرم یزید کا ہے اس کے کھاتے میں، اور جو اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہے وہ
ان کی فضیلت ہے۔ باب التطوع قیام رمضان من ایمان، رمضان میں نفلی قیام کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نفلی قیام یاد رکھو، اس سے تراویح کی نماز اول نمبر پر بنال لی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری نمازیں بھی امام نبوی فرماتے ہیں تراویح کے ساتھ ساری نفلی نمازیں بھی ہیں، تہجد پڑھنا، ویسے پڑھنا۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو فرمانے من قام رمضانہ، قامہ کے دو معنی آتے ہیں، احیا رات جاگ کر گزارنا، کیا معنی ہے؟ کوئی بھی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، احیا۔ اور قامہ کے دوسرا معنی قام الی الصلاۃ، نماز پڑھنا، دونوں معنی ہیں۔ من قام رمضانہ، جو رمضان میں قیام کرتا ہے نماز میں یا جاگ کر گزارتا ہے، ایمان و احتساباً، مبدا ایمان اور غایت احتساب، طلب ثواب اور رضا الہی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تفسیر آ گئی۔ اگلا باب صوم رمضان اتمام الایمان، فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ دیکھو یہ ماضی آ رہا ہے، اس میں صامہ کیونکہ یقینی روزے رکھ لا، اور قام رمضان بھی یقیناً تراویح پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے۔ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان و احتسابا، ایماناً مبدا ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے پڑھتا ہے، واحتساباً اور طلب ثواب اور طلب رضا الہی کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی بات لینا؟ چلو شکر ہے، ناغا نہیں ہو تو خطرہ تو ناغا ہو جائے۔ ہوئے ہوئے